آج ویو 360 میں پاکستان میں سیاسی غیر یقینی کی کیفیت برقرار، ملک میں ایک کنگز پارٹی کی بازگشت اور کمزور معیشت سیاسی افراتفری کا بوجھ کب تک اٹھا سکے گی، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ پاکستان اس وقت ایک ایسے معاشی بحران کا شکار ہے جس کے عوام اور خطے پر تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں، لیکن ماہرین سمجھتے ہیں کہ یہ بحران کسی بدقسمتی یا بیرونی قوتوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس میں زیادہ تر پاکستان کی غلط پالیسیز اور بد انتظامی کا ہاتھ ہے۔ موجودہ سیاسی حالات میں جب معیشت کی بدحالی پر سیاسی قوتوں کے درمیان بلیم گیم جاری ہے اور IMF سیاسی استحکام کے انتظار میں ہے، ملک کا معاشی اور سیاسی مستقبل کیا ہے؟ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے۔ پہلے پاکستان میں ہونے والی سیاسی گرفتاریوں پر امریکہ میں آنے والے رد عمل پر بات کرتے ہیں۔ امریکہ میں سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ سینیٹر جاب میننڈس نے پاکستان میں اور پاکستانی دوہری شہریت رکھنے والے افراد کی پکڑ دھکڑ پر سخت رد عمل دیتے ہوئے اسے انتہائی تشویشناک معاملہ قرار دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی صبا شاہ خان کو جاری ایک تحریری بیان میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال بے حد تشویشناک ہے اور حالیہ عرصے میں ہونے والی منمانی گرفتاریاں ناقابل برداشت ہیں۔ سینیٹر منینڈس نے کہا کہ اطلاعات ہیں کہ کئی افراد کو باضابطہ الزامات کے بغیر حراست میں رکھا جا رہا ہے، جن میں سے کئی ایک دوہری شہریت والے پاکستانی امریکی ہیں، انہیں کم و بیش قانونی نمائندگی تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ پاکستان میں 9 مئی کے واقعات پر ہونے والی گرفتاریوں کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سرکردہ رہنماؤں کی طرف سے پارٹی یا سیاست کو خیرباد کہنے کی والوں کی فہرست طویل ہوتی جا رہی ہے۔ اگرچہ پارٹی لیڈر اور سابق وزیر اعظم عمران خان مذاکرات کی پیشکش کر چکے ہیں، لیکن حکومت نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ مقامی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق PTI کے سابق رہنما جہانگیر ترین اور ان کے ساتھی ایک بار پھر سیاسی میدان میں ہیں، سرگرم ہو رہے ہیں اور ممکنہ طور پر کسی نئی پارٹی کی تشکیل کے لیے پارٹی چھوڑنے والوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جہانگیر ترین پر اپنے اثاثوں کے بارے میں غلط بیانی سے کام لینے پر سیاست میں حصہ لینے پر تاحیات پابندی لگائی ہوئی ہے۔ پاکستان میں آج سیاسی ڈیولپمنٹس کیا رہیں، چلتے ہیں اسلام آباد اور بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا سے، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ عاصم، آج ایک جو ڈیولپمنٹس رہیں، جس طرح سے خاص طور پہ آج ہم نے دیکھا کہ انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے بھی جو ہے وہ رد عمل آیا ان گرفتاریوں پہ جو کہ پاکستان میں ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ ان گرفتاریوں اور ہینڈ اوور جو کیے گئے وہ افراد جن کو ملٹری کورٹس میں جو ہے ان پہ کارروائی کی جائے گی، اس حوالے سے جو کارروائی ہو رہی ہے اس پہ اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا ری ایکشن اب تک سامنے آیا ہے اور کتنے لوگوں کے خلاف ملٹری ایکٹ کے تحت کارروائی ہو رہی ہے؟ عاصم علی رانا سے دوبارہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو اس وقت سچویشن ہے پاکستان میں خاص طور پہ جس میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ میں بھی تشویش کا اظہار کیا گیا، اس حوالے سے ایک رد عمل جو ہے انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے بھی ہے، سیاسی جماعتوں کا کیا رد عمل ہے اور کس حد تک ایسا رد عمل جو کہ ایکسپیکٹ کر رہی تھیں انسانی حقوق کی تنظیمیں، اس پہ کچھ سوالیہ نشان اپنی جگہ پہ ضرور موجود ہیں کہ وہ اپ ٹو دا مارک رد عمل تھا یا نہیں ہے۔ اور اویس توحید ہمارے ساتھ، وائس آف امریکہ کے اویس توحید ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے۔ بہت شکریہ اویس، آپ نے ہمیں جوائن کیا آج۔ اور یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں پاکستان میں، اور کل ہم نے جو امریکہ میں سینیٹرز کی طرف سے جو ایک رد عمل آیا اس پہ بھی کچھ آج خبریں رہیں پورے میڈیا میں پاکستان میں بھی، اور خاص طور پہ وائس آف امریکہ کی خبر تھی یہ۔ آپ کے خیال میں جو انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے کہا جا رہا ہے اس میں کتنا ویٹ ہے اگر امریکہ کو بھی اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی ایک طرف ملا کے دیکھیں، انسانی جو خاص طور پہ ملٹری کورٹس کے ٹرائلز کے حوالے سے؟ شکریہ اسد۔ دیکھیے، ملٹری کورٹس کا جو سیٹ اپ ہے وہ تو انٹرنیشنل لاء کے منافی ہے، تو ملٹری کورٹس کے اوپر کنڈمنیشن ہر سیاسی رہنما کو بھی دینی چاہیے، کیونکہ آج اگر وہ اقتدار میں ہیں اور وہ کل اپوزیشن میں ہوں گے۔ ملٹری کورٹس پہلے بھی پاکستان میں بنے ہیں اور ان کا کتنا فائدہ ہوا ہے، ان سے کیا اسپیڈی ٹرائلز ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، عمران خان صاحب یا ان کے رہنما یا ان کے کارکنان کا ملٹری کورٹس میں ہونا ایک منتخب حکومت میں اور ایک سویلین سیٹ اپ کے اندر جب ایک پیرالل جوڈیشری کا نظام موجود ہے، اس کے اندر کئی سوالات جنم لے رہا ہے، اور یہ کنڈمنیشن جو ہے پوری دنیا سے آ رہی ہے، چاہے ایمنسٹی انٹرنیشنل ہو، چاہے امریکہ کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہو، یا ایون پاکستان کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جن کو جیلانی کی آج ہی میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، جو شاید عمران خان صاحب یا ان کی تحریک انصاف کے جو سیاسی
جو طرز عمل رہا ہے گزشتہ 15-20 برس میں، شاید اس سے وہ اتفاق نہ کرتے ہوں، اس کے باوجود ان کی مذمتی بیانات آئے ہیں، اور یہ بات جو ہے وہ اب زیر بحث ہے، اور حکومت کو بھی، جو حکومت وقت ہے، اس کو بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ جو مئی 9 کے جو سارے واقعات ہوئے ہیں، اس کے بعد سے تو ایک بالکل ماحول بدل گیا ہے، اور وہ ماحول جو ہے جمہوری انداز کے اندر وہ ہونا چاہیے۔ اگر کسی کی ناراضگی ہے، کوئی کسی کی خفگی ہے، تو اس کو اسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے، نہ کہ غیر جمہوری انداز میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹس کے قیام پہ یہ کنڈمنیشن ابھی بھی ہے، اور جب انہوں نے اعلان کیا تھا جب بھی تھی۔ 30-33 کے لوگ قریب جو رانا ثناء اللہ صاحب گزشتہ روز میڈیا میں بات کر رہے تھے، ان کی جو ہے وہ حوالگی کی بات ہو رہی ہے کہ جو براہ راست انوالو ہیں، یا جیو فینسنگ کے مطابق ان کی انوالومنٹ نظر آئی ہے، اور خود عمران خان صاحب جو ہیں ان کی گزشتہ روز ایک حاضری تھی، ایک جی آئی ٹی بنائی ہے جو پنجاب حکومت نے، جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، ظاہر بات ہے وہ تحریک انصاف کے مخالف ہی ہے، اس وقت حکومت وقت کا نظام کا ایکسٹینشن ہے، وہاں پہ انہوں نے اپنے وکلاء کو بھیجا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب یا تو سیاسی تنہائی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، یا سیاسی تنہائی کا شکار ان کو بنایا جا رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ان کے کارکنان جو ہیں، ایک صرف بات کہ وہ یا تو بند ہیں، ان کی لیڈرشپ کی ڈیفیکشنز ہیں، ڈیزرشنز ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ان کی سیاسی بیٹل ہے، اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے ان کی لیگل بیٹل۔ تو آنے والے دنوں کے اندر مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ان دونوں جنگوں کے اندر جو ہے آپ کو مصروف ہوتے نظر آئیں گے، اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں ان کی زندگی کی مشکل ترین جنگ یہ والا ٹائم ہے۔ عاصم ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے، عاصم سے میں جاننا چاہوں گا، عاصم اگر آپ ہمیں یہ بتا سکیں کہ کتنی اب تک گرفتاریاں ہوئی ہیں ملٹری کورٹس کو، کتنے لوگ جو ہیں وہ ہینڈ اوور کیے گئے ہیں، کتنے لوگوں کے خلاف ملٹری ایکٹ کے تحت کارروائی ہو رہی ہے؟ جی اسد، بالکل اس حوالے سے جو مختلف دعوے جو ہیں وہ اس حوالے سے سامنے آئے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ان کے 10,000 کے قریب کارکنان جو ہیں اور رہنما ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جن کے خلاف مختلف کیسز جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں۔ اب تک جو ہمارے پاس اطلاعات موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف تقریباً 1,000 کے قریب مقدمات جو ہیں وہ درج ہو چکے ہیں۔ کئی رہنماؤں کے خلاف کئی مقدمات ہیں۔ صرف عمران خان کے خلاف اگر بات کی جائے تو ان کے خلاف 150 کے قریب مقدمات درج ہیں۔ اب ان میں سے جو اسپیسیفک حملے جو ہوئے جو وہاں پر دفاعی تنصیبات پر تھے، جس میں جناح ہاؤس کا کہا جا رہا ہے، پشاور میں قلعہ بالا حصار کا، اور راولپنڈی میں جی ایچ کیو کے اوپر جو حملہ کیا گیا، اس میں اب تک بتایا جا رہا ہے کہ 50 سے زائد افراد کو ملٹری اتھارٹیز کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے جو پلاننگ آفیسر تھے ان ایریاز کے، ان کی طرف سے ان گرفتاریوں پہ رد عمل کیا ہے؟ پی ٹی آئی کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف نے ان تمام گرفتاریوں کو جو ہے وہ انجسٹیفائڈ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بالکل انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ بالخصوص انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ خواتین جو کارکنان ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن حکومت ان تمام الزامات کی تردید کرتی ہے۔ گزشتہ روز بھی آئی جی پنجاب نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں ایک خاتون ایس ایس پی ان کے ساتھ تھی، اور انہوں نے کہا کہ خواتین مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی اس واقعات میں ذمہ داران ہیں ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، اور کسی کو بھی سپیئر نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی مختلف گرفتاریوں کے اوپر شدید احتجاج کیا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے اس حوالے سے بات کی ہے، اور ان تمام گرفتاریوں کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ جو اصل ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، لیکن بہت سے ایسے افراد بھی ہیں جو صرف وہاں پہ موجود تھے لیکن ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے، ان پر مقدمات بنائے گئے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں مختلف افراد کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ عاصم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اسلام آباد سے۔ اب ایک طرف تو اگر ہم دیکھیں تو تحریک انصاف کے تقریباً 100 سے زائد رہنما پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں، اور کچھ دوسری سیاسی جماعتوں میں شمولیت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ آج کافی حد تک اس حوالے سے ایکٹیویٹی بھی ہے، زرداری صاحب کی بھی پریس کانفرنس جو ہے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں کی پریس کانفرنس کی بات ہو رہی ہے، ابھی ہم نے طلال چودھری کی پریس کانفرنس کچھ دیر پہلے دیکھی۔
تو ملک میں ایک سیاسی پارٹی بننے کی خبریں اس وقت گردش کر رہی ہیں. کیا یہ بھی ماضی کی IGI یا کاف لیگ اور چند دوسری پارٹیوں کی طرح ایک کنگز پارٹی ہوگی؟ اور اگر سیاسی قوتیں مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ملک سے سیاسی عدم استحکام کب اور کیسے ختم ہوگا؟ اویس سے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اویس، کیسے آپ کو نظر آتا ہے کہ عمران خان اگر مذاکرات کی اس وقت آفر کر رہے ہیں تو ان کے پاس آفر کرنے کو ہے کیا؟ ٹیبل پہ کیا لا رہے ہیں وہ جس کے اگینسٹ کوئی مذاکرات کرے گا ان سے؟ دیکھیے، ظاہری بات ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس جو 6 ماہ قبل جو مذاکرات کے لیے ایک ویٹیج تھا وہ نہیں ہے. اب ان کے خلاف ایک ہوا چل رہی ہے اور ایک طوفان ہے جو ان کے جس کا سامنا ہے عمران خان صاحب کو. سب سے پہلے تو بڑے سوالات ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا ان کی یہ صحیح حکمت عملی تھی کہ نیشنل اسمبلی سے استعفے دینا؟ کیا یہ ان کی سیاسی حکمت عملی صحیح تھی کہ پنجاب حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت کو ختم کر دینا؟ کیا ان کا سیاسی ویٹیج زیادہ نہیں ہوتا اگر ان کے پارلیمنٹ کے اندر ہوتے؟ کیا یہ ڈیفیکشنز اور ڈیزرشنز مشکل نہ ہو جاتی ہیں اگر ان کے یہ سارے پارلیمنٹیرینز اس وقت پارلیمنٹ موجود ہوتے؟ یہ تو ہو گئی ماضی کی بات. اس وقت عمران خان صاحب نے جو 7 رکنی مذاکراتی ٹیم بنائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے، جو ناراض ہونے والے ہیں وہ ناراض ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کے ساتھ ہوں اور عمران خان صاحب کو دیوار سے لگائیں. اب ان کے خلاف ایک ہوا چل رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت وقت جو ہے شہباز شریف صاحب کی PDM جو کوalition حکومت ہے، فریجائل کوalition ہے، لیکن وہ تابڑتوڑ حملے کر رہی ہے عمران خان صاحب پہ اور منع کر رہی ہے کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے. وہ جانتے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ ہوا چل رہی ہے یا چلائی جا رہی ہے؟ بیکاز ایک پرسیپشن دونوں دیکھیں نا، اگر آپ نے جس طرح بھی آپ انٹرو میں آپ بات کر رہے تھے کہ ایک ہوا چل رہی ہے، کاف لیگ اور جہانگیر ترین صاحب آستینے چڑھائے ہوئے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، فوٹیج ان کی چل رہی ہے، مسکراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہائی فائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ وہی جہانگیر ترین صاحب ہیں جو 2013 اور 18 کے درمیان اسی طرح کے رول میں تھے عمران خان صاحب کے لیے، اور اب وہ دوسرے رول کے اندر ان پہ جو بازگشت ہے، سیاسی بازگشت جو ہے، اسی طریقے سے چودھری جو ہے آپ ان کو دیکھ لیں، مشرف صاحب سے ان کا دور ہے. پہلے نواز شریف صاحب کو انہوں نے چھوڑا نون لیگ کو، پھر مشرف صاحب کی کنگز پارٹی کے طور پہ وہ جانے گئے، اس کے بعد عمران خان صاحب کے پاس آ گئے. جہاں اقتدار کا جھکاؤ ہوتا ہے وہیں چودھری نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ اس طرح کے کافی پلیئرز ہیں. لیکن ایک میں اس میں چاہوں گا کہ وہ بھی اگر ایڈ کرتے چلیں، اگر کنگز پارٹی بن جاتی ہے اور جہانگیر ترین جو ہیں وہ اس رول میں سامنے آتے ہیں، وہی پارٹی بناتے ہیں یا کوئی کسی اور پارٹی کو وہ جوائن کرتے ہیں، PDM کا مستقبل کیا ہوگا اس کیس میں؟ بیکاز کنگز پارٹی کے ساتھ تو سمجھا جاتا ہے کہ سپورٹ دوسرے کارنرز کی بھی رہتی ہے. دیکھیے، گزشتہ سال سوا سال میں جس طرح سیاسی عدم استحکام رہا ہے، جس طرح عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام رہے تاکہ PDM اپنے پاؤں نہیں جما سکے، اور وہ ہوا بھی ہے. اور معاشی جو مسائل نے اتنا گھیرے میں لیا PDM کو کہ وہ گورننس کے مسائل حل نہیں کر سکی. آج تک IMF کے ساتھ 9th ریویو جو آپ ابھی بات کر رہے تھے وہ ابھی تک نہیں پہنچ سکا ہے، نہیں پائے تکمیل تک پہنچ سکا ہے. تو ایسے میں PDM کیا چاہے گی؟ PDM کیا سمجھتی ہے کہ ان کی جو پرانی سیاسی جو حمایت تھی کیا وہ ایروڈ ہوئی ہے؟ کیا اس کے اندر ڈینٹ پڑے ہیں؟ بالکل لگتا یہی ہے کہ ڈینٹ پڑے ہیں. تو عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے اس کو کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے؟ تو 2 سینیریوز اس وقت سیاسی حلقوں میں. ایک تو یہ کہ کیا عمران خان صاحب اس دوران، یعنی کہ اگست کے وسط تک اس قومی اسمبلی کی جو مدت ہے وہ ختم ہو جائے گی، انتخابات کا چرچا ہوگا، کیا انتخابات ہوں گے؟ اور اگر انتخابات ہوں گے تو عمران خان صاحب کے بغیر ہوں گے یا عمران خان صاحب کے سمیت ہوں گے کہ ان کے بشمول ہوں گے؟ اور وہ کتنے ایکسیپٹیبل ہوں گے وہ بھی ایک الگ سوال ہے کہ اگر عمران خان کے بغیر ہوتے ہیں تو گلوبلی وہ کتنے ایکسیپٹ ہوتے ہیں؟ کیا کنگز پارٹی کا جو وجود ہے وہ مشرف صاحب دیکھیں 20-22 سال کا عرصہ ہے، ایسے میں تو بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی ہیں، تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جون کے اندر اگر بجٹ دیتے ہیں اس کے بعد 2 سینیریو ڈسکس ہو رہے ہیں. ایک یہ ہو رہا ہے کیا فائنینشیل ایمرجنسی کا نفاذ ہو سکتا ہے آرٹیکل 232-234 کے تحت؟ تو اس کے اندر کچھ جماعتوں کی طرف سے اس حکمراں اتحاد کے اندر مخالفت کا سامنا ہے یا مزاحمت کا سامنا ہے. اور کیا پھر اس کے اندر کے فنڈامنٹل رائٹ سپریس نہیں ہوں گے؟ کیا پورے یورپی یونین کی طرف سے یا پوری دنیا کی طرف سے کیا کنڈیمنیشن نہیں ہوگی؟ دوسرا یہ کہ اکتوبر نومبر میں کیا الیکشن ممکنات میں ہے شامل؟ مجھے لگتا ہے
کہ اگلے 2-3 ماہ کے اندر عمران خان صاحب کی جو سیاسی جنگ ہے اور جو قانونی جنگ ہے کہ عمران خان صاحب کسی مقدمے کے اندر کنوکٹ نہیں ہوتے، اس وقت اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا اگلا کس طرح سے یہ شیپ اپ ہوں گی چیزیں. زرداری صاحب کی پالیٹکس کے حوالے سے بھی میں سوال کروں گا آپ سے، لیکن کچھ چیزیں میں شامل کر لوں IMF کے حوالے سے. اس سے پہلے جو ہم دیکھ چکے ہیں ناظرین کہ کافی حد تک جو ہے وہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے، مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ نہیں کر رہا، لیکن اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا IMF کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے حکام کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ جون کے مہینے میں IMF پروگرام کی میعاد ختم ہونے سے پہلے عالمی ادارے کی بورڈ میٹنگ کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو سکے. اس سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم نے IMF کی MD سے بھی پروگرام کی بحالی کے لیے بات کی اور اب بجٹ دستاویز بھی عالمی ادارے سے شیئر کر لی گئی ہیں. پاکستان کی معیشت کے حوالے سے حال ہی میں معروف ماہر معیشت عاطف میاں نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے پاکستان کی معیشت کا موازنہ سری لنکا اور گھانا کی معیشت سے کیا، اور انہوں نے کہا کہ حکومت کا یہ دعویٰ کہ معیشت دیوالیہ نہیں ہوئی اصل حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا، جس پر پاکستان کی وزارت خزانہ کی طرف سے شدید رد عمل آیا. لیکن کیا یہ تنقید اور اس کا جواب یا پاکستان کے معاشی حکام کی طرف سے بلیم گیم کسی بھی طرح سے معاشی حقیقت کو تبدیل کر سکتی ہے کہ ایک طرف ملک عالمی مالیاتی ادارے کے قرض پروگرام کی بحالی کے لیے تگ و دو کر رہا ہے جس کے لیے ملک کا وزیر اعظم تک IMF کی ہیڈ کو فون کرتا ہے، اور ٹویٹر پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو عمران خان اور شہباز شریف کی ایک دوسرے پر تنقید پاکستان کی عوام کے لیے کتنی فائدہ مند ہے جب اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں مہنگائی کی شرح 50% کے لگ بھگ ہے اور ڈالر اوپن مارکیٹ میں 300 سے زائد پر ٹریڈ ہو رہا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں اسی حوالے سے تو اویس میں عزیر کو بھی شامل کرنا چاہوں گا پروگرام میں. عزیر یونس ہمارے ساتھ ہوں گے اس وقت، اور اگلے مالی سال کے لیے پاکستان کے وفاقی بجٹ میں جس میں عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو بھی شامل کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس میں کس حد تک یہ عوامی بجٹ ہو سکتا ہے جو کہ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا ہے ایسی معیشت کے لیے جس کے جو ٹوٹل ریونیوز ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ وہ قرض اور جو ڈیفنس کا بجٹ ہے وہ پورا کر سکے. عزیر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ جی شکریہ بہت بہت. صورتحال تو گمبھیر ہی ہے اور وزارت خزانہ یا ڈار صاحب یا وزیر اعظم صاحب چاہے جتنی بھی ٹویٹس کر لیں، اصل بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت ایکسٹرنل فنانسنگ کی ضرورت ہے. IMF کے پروگرام کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے اس پروگرام کے لیے اس کے اندر ابھی بھی کافی سارے گیپس موجود ہیں، جن میں سے سب سے بڑا گیپ جو ہے وہ چین، سعودی عرب وغیرہ کی فنانسنگ کا ہے اور ڈالر کی ریٹ کا ہے. تو ایک وقت میں جب الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے، بجٹ کی تیاری ہو رہی ہے، کافی مشکل کام ہوگا حکومت کے لیے IMF کے ساتھ بات منوانا اور اس کے بعد جو ہے معیشت کو آگے لے کے چلنا. تو عزیر 6% GDP کا اگر خسارہ رہے بجٹ کا تو وہ کیسا بجٹ ہوگا؟ جی دیکھیں، یہ سب سے بڑی جو ہے انٹرسٹنگ بات ہوگی اس وقت کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ نئی حکومت آنے کے بعد آسٹیریٹی اور کٹوتی کی جاتی ہے بجٹ کے اندر، لیکن اس دفعہ حکومت کو الیکشن میں جاتے ہوئے آسٹیریٹی فالو کرنا ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ڈیولپمنٹ کے خرچے ہیں، جو جس طرح سے پیٹرنیج پاکستان میں دی جاتی ہے ڈیولپمنٹ فنڈز کے ذریعے، اس کے لیے پیسے نہیں ہوں گے. تو اس سچویشن میں کس طرح ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھا جائے گا، کس طرح پارلیمنٹیرینز کو خوش رکھا جائے گا، کس طرح عوام کو بتایا جائے گا کہ ہم آپ کو ریلیف دے رہے ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہوگا. اور اس وقت حکومت کے پاس اتنی ریسورسز ہیں ہی نہیں کہ وہ یہ سارے کام کر سکے. تو اسٹریٹجی یہی ہوگی جو پچھلے 6 مہینے سے چلتی آ رہی ہے کہ کوماٹوس حالت میں معیشت کو رکھا جائے اور کسی طرح لڑکتے ہوئے جو ہے وہ الیکشن میں جایا جائے اور جیتا جائے، اور پھر جو ہے وہ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. عزیر ایک چیز اگر ہم نے جو ابھی ریسنٹلی دیکھی عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ اگر ایک نئے پروگرام کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ 9واں 10واں ریویو کمبائن کرنے کی بات ہو رہی ہے، کئی چیزیں جو ہیں ابھی سامنے آئی. IMF کی طرف سے ایک ان یوزول اسٹیٹمنٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے حوالے سے رہا پاکستان میں. اگر اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کا مطلب کیا ہم یہ نکال سکتے ہیں کہ ان کو اس گورنمنٹ کی آگے مدت کیا ہے اس پہ جو ہیں وہ کنسرنز ہیں، اور خاص طور پہ اگر نئی گورنمنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی آتی ہے تو وہ کس طرح سے رہے گی، یا نیشنل گورنمنٹ کی بھی کچھ حلقوں میں بات ہو رہی ہے؟ IMF نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ بٹوین دا لائنز یہ کہیں ظاہر کیا جا رہا ہے یا کچھ ایسا انالیسس اس پہ نکلتا ہے؟ نہیں، آئی تھنک اس پہ اتنا زیادہ ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. IMF کا کنسرن ایز اے کریڈیٹر یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ کم ہو، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پچھلے سال ہم نے خود دیکھا کہ جب عدم استحکام بڑھا تو ایک پیٹرولیم سبسڈی دی گئی، اس کو پھر 2 مہینے اور چلایا گیا اور اس سے ملک کا اور معیشت کا بہت نقصان ہوا.
اور جب معیشت کا نقصان ہوتا ہے جو آپ کے جو کریڈیٹرز ہیں ان کا بھی نقصان ہوتا ہے. تو IMF کا انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ عدم استحکام نہ بڑھے اور کنٹینیوٹی رہے ایک طرح سے ملک کے اندر. الیکشن ہوتے ہیں, نیشنل گورنمنٹ ہوتی ہے, کیئر ٹیکر کتنے ٹائم تک رہتے ہیں, یہ IMF کا کام نہیں ہے, اور آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کا کنسرن بھی ہے. ان کا صرف کنسرن یہ ہے کہ انسٹیبلٹی اتنی زیادہ نہ بڑھ جائے جہاں جو ہے وہ پالیسی کنٹینیوٹی نہ رہے اور پیسے لے کے پھر ایک بار پھر پاکستان گئے کہ ہم دیوالی کے قریب آ گئے اب ہمیں اور پیسے دیے جائیں. جی عزیر اویس بات کر رہا ہوں, یہ بتائیے گا کہ اس طرح کا اندازہ لگایا جا رہا ہے اس تعطل کا یا ڈیلے کا IMF کے پروگرام کے ساتھ کہ کہیں نہ کہیں یہ انڈرسٹینڈنگ ہے IMF کے حلقوں میں کہ یہ تو بات طے ہے کہ جی پاکستان اگلے IMF کے پروگرام میں جائے گا, اور وہ ظاہری بات ہے کہ جنوری فیبری سے شروع ہوگا. تو یہ جو جون اور دسمبر کے درمیان جو گیپ ہے اس کی بھی فائنینسنگ شو کرے کہ جی اس کے اندر شیورٹیز کس طریقے سے آپ دیں گے. کیا یہ اندازہ صحیح ہے آپ کی نظر میں؟ جی ٹائم لائن کا تو نہیں کہہ سکتے کہ کب نیا پروگرام شروع ہوگا, لیکن کنسنسس ویو جو اسپرنگ میٹنگز ہوئی تھی اس پہ جب میں لوگوں سے ملا وہ یہی تھا کہ فال کے اندر بیسکلی اگست سے اکتوبر الیکشن کے آس پاس یا نئی حکومت کے آنے کے فوراً بعد ایک نیا IMF پروگرام پاکستان کو نیگوشیٹ کرنا ہوگا. لگ بھگ 10 سے 12 ارب ڈالر کا یہ پروگرام بیس کیس بن رہا تھا کہ ایسٹیمیشن ہے کہ اتنے کا ہوگا. اور جی بالکل ٹھیک بات ہے کہ پاکستان کو نہ صرف اگلے 2 مہینے کی فنانسنگ اکٹھا کرنی ہے لیکن جو جون سے لے کے دسمبر تک کا گیپ ہے اسے بھی فل کرنا ہے, اور وہ گیپ صرف اس وقت ہی فل ہوگا جلد از جلد جب پاکستان سگنل کرے اور IMF سگنل کرے کہ ایک نئے پروگرام کی طرف ملک بڑھ رہا ہے. لیکن کیونکہ کرنٹ پروگرام اٹکا ہوا ہے تو اس پہ بات آگے نہیں بن رہی, تو اگلے والے پلان پہ کیسے بات بنے گی یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. عزیر پریسائزلی ایک کوئک چیز, پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, یہ ایک جنرل کویسچن جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے, کوئکلی اگر آپ اس پہ رسپونڈ کر سکیں تو. جی دیکھیں ڈیفالٹ فوراً تو نہیں کر رہا, اور فوراً اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ ایک طرح سے آپ اگر پیشنٹ کو کوما میں ڈال دیں اور کہیں کہ پیشنٹ زندہ ہے تو پیشنٹ بالکل زندہ ہے, لیکن کیا کوما میں زندگی جینے والی ہے سمجھا جائے یا نہیں سمجھا جائے. بہت بہت شکریہ عزیر, آپ ہمارے ساتھ تھے. اور ابھی ہم ڈسکشن کو جس طرح سے اویس ہم بات کر رہے تھے کہ زرداری صاحب کے ساتھ اگر ہم واپس آتے ہیں اب آپشنز پہ پولیٹیکل ارینا میں ان کا رول کیا ہے, کیونکہ کافی ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے ایک ایسا کارڈ سامنے آتا ہے کہ پوری سچویشن تبدیل ہوتی ہے. دیکھیں جو اس وقت معاشی صورتحال ہے, جس طرح عزیر بات کر رہے تھے اور جس طریقے سے صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے, انفلیشن ہے, جس طریقے سے شرنک ہو رہے ہیں فارسٹ ریزرو, اس میں یہ جو سیاسی چالیں ہیں, جو پرانی چالیں ہیں یا نئی چالیں ہیں, وہ کتنے معنی رکھیں گی, کتنا ویٹیج رکھیں گے, ایک بہت بڑا اس وقت PDM کے سامنے ایک بڑا کویسچن ہے عوام کی طرف سے کہ کیا یہ آپ متحمل ہو سکتی ہے 220 ملین کی جو نیشن ہے. مجھے لگتا ہے زرداری صاحب نے زیادہ لوز نہیں کیا جتنا شریف برادران نے لوز کیا ہے اس پورے 1.5 سال کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس میں. لگتا یہی ہے کہ زرداری صاحب بڑے کنٹینٹ ہیں کہ جو سندھ ہے وہ ان کے پاس انٹیکٹ رہے گا, پنجاب میں بھی وہ ایڈوانس کر رہے ہیں, تو جہانگیر ترین صاحب وغیرہ ان کے ساتھ ان کا ہو سکتا ہے, چودھری سے ان کی بات ہو سکتی ہے, فلیکسیبل ہے. پھر اس کے بعد بلوچستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت سیاسی حلقوں میں باز گشت ہے وہ یہ کہ اگر کوئی انتخابات ہوتے اور اگر کوئی یہی سلسلہ رہتا ہے تو پھر بلوچستان اور سندھ کے اندر پیپلز پارٹی اور کہیں نہ کہیں ہنگ پارلیمنٹ کا وجود آئے گا. لیکن یہ ساری باتیں اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ کیا آج سے لے کر اور اکتوبر نومبر تک کیا ہم اس سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام کا ہی سامنا رکھیں گے یا اس سے کوئی ہم حل ڈھونڈیں گے. پاکستان کی معیشت پہ جو ہے وہ ہمیشہ بہت بڑے سوال رہتے ہیں اویس, اور مجھے لگتا ہے کہ وہی شاید آگے ڈیفائن کریں گے کہ کس طرح سے حکومت چلتی ہے اور خاص طور پہ نیا سیٹ اپ کیا رہتا ہے. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, جس پہ آپ کو ہم اسپیشلی ایک ایکسکلوسیو انٹرویو بھی آپ کے لیے لے کے آئے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ. ادریس خٹک جو کہ ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور انہیں پاکستان کی ایک ملٹری کورٹ نے مبینہ جاسوسی کے الزام پر سن 2021 میں 14 سال کی قید کی سزا سنائی تھی. ان کی بیٹی تالیہ خٹک کا ایکسکلوسیو انٹرویو آپ دیکھ سکیں گے یوٹیوب پر. ہمارا چینل VOA اردو کے نام سے ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.